السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور آج ہمارا جو نیا سبق ہے وہ حرکات کے متعلق ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ حرکات ہوتی کیا ہیں۔ حرکات کہتے ہیں زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہا جاتا ہے۔ حرکات کس کو کہا جاتا ہے؟ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہا جاتا ہے۔ اور اس حرکات کو کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے؟ حرکات کو لمبا کیے بغیر پڑھتے ہیں۔ ہم اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ جب الف پر کوئی بھی حرکت آ جائے، الف پر جب کوئی بھی حرکت آ جائے، جیسے کہ ابھی یہاں پر زبر، زیر اور پیش ہے، تو یہ الف نہیں بلکہ حمزہ کہلاتا ہے۔ اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ عین زبر آ، عین زیر ای، عین پیش او، آ ای او۔ حا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو۔ خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو۔ قاف زبر قا، قاف زیر کی، قاف پیش قو، قا قی قو۔ کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو۔ شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو۔ یا زبر یا، یا زیر یی، یا پیش یو، یا یی یو۔ ضاد زبر زا، ضاد زیر زی، ضاد پیش زو، ضا زی زو۔ لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو۔ نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو۔ را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو۔ طا زبر طا، طا زیر تی، طا پیش تو، طا تی تو۔ دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صا سی سو۔ سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو۔ زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو۔ ظا زبر ظا، ظا زیر زی، ظا پیش زو، ظا زی زو۔ ذال زبر زا، ذال زیر زی، ذال پیش زو، ذا زی زو۔ ثا زبر ثا، ثا زیر سی، ثا پیش زو، ثا سی سو۔ فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو۔ واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ میم زبر ما، میم زیر میم، میم پیش مو، ما می مو۔ جیسا کہ تختی نمبر 3 میں ہم نے 2 اعراب کی پہچان کی تھی، بڑی مد کی اور کھڑی زبر کی، کہ جہاں پر ہم نے یہ سیکھا کہ جو بڑی مد ہوتی ہے وہ 5 الف کے برابر لمبی ہوتی ہے، اور جو کھڑی زبر ہے اس کو 1 الف کی مقدار لمبا کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم نے مزید 3 اور اعراب سیکھے، زبر، زیر، پیش، جن کو فتح، کسرہ اور ضمہ بھی بولا جاتا ہے۔ اور ان کا ہم نے کیا قاعدہ آج ہم نے سیکھا کہ جو حرکات ہیں اس کو لمبا کیے بغیر جلدی سے ادا کرتی ہیں۔ اتنی جلدی سے ادائیگی نہ ہو کہ حروف کے جو مخارج ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا نہ ہو سکے۔ حروف کی مخارج کی ادائیگی کا دھیان رکھتے ہوئے ہم نے ان اعراب کو پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کی بار بار آپ لوگ مشق کریں تو آپ لوگ
آواز پر اپنے قابو پانا یہ سب سے زیادہ اہم ہے. اگر آواز پر ہم نے اپنے قابو پا لیا کہ ہم نے اپنی آواز کو کتنا لمبا کھینچنا ہے یا اس کو جلدی سے ان حروف کو ادا کرنا ہے، جب اس چیز پر ہم قابو پا لیں گے تو ہمارا جو تلفظ ہے وہ بھی بہترین ہو جائے گا. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جب الفاظ کو کھینچا جاتا ہے تو ہوتا چلا جاتا ہے. سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم نے اپنی آواز کو قابو کرنا ہے، اور اس چیز پر ہم نے دھیان رکھنا ہے. قاعدوں کا دھیان رکھتے ہوئے ہم قرآن پاک کو پڑھیں. اور اس کو نورانی قاعدے کو پڑھانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم جو ہے اپنے بیسک سیکھیں کہ کس طریقے سے ہم چیزوں کو لے کے چلیں گے، اعراب کو کس طریقے سے لے کر چلیں گے، تاکہ قرآن پاک جب ہم پڑھیں تو انشاءاللہ ہمارا تلفظ جو ہے وہ بہترین ہو جائے گا. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور آپ سب سے ایک اور درخواست یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں آپ لوگ یاد رکھا کریں، اور آپ بھی یہاں سے سیکھیں اور ذریعہ بنیں کسی اور کو آگے سکھانے کا. اسی طرح یہ آگے سے آگے سلسلہ چلتا رہے تو ہمارے نام اعمال میں انشاءاللہ نیکیوں کا اضافہ ہوگا. اور یہ دین ہی ایسا ہے، یہ کتاب ہی ایسی ہے کہ آتا ہے کہ اللہ پاک نے جس کو 70 بار محبت کی نگاہ سے دیکھا ہوتا ہے وہی اپنے بندے کو اپنے دین کو سیکھنے کا موقع دیتا ہے. یقیناً ہم سب نے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسے نیک کام کیے ہوں گے. ہمیں اس چیز کی امید رکھنی چاہیے کہ وہ ہمارا رب ہمیں 70 بار محبت کی نگاہ سے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس کی کتاب کو تفصیلاً سیکھ سکیں کہ وہ فرما کیا رہا ہے ہمارا رب ہمیں. اس نے اپنی اس کتاب کو پڑھنے کا حکم کس طریقے سے دیا ہے، ہم اس چیز کو سیکھ سکیں. اور ہم یقیناً سب یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے رب کی جو ہے نظر محبت والی، کرم والی، وہ ہم پر ہمیشہ بنی رہے. کوئی ایسا عمل نہ ہم سے ہو جائے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کی جو نظر کرم ہے وہ ہم سے ہٹ جائے. تو یقیناً ہم سب یہی کوشش کریں گے، ہم سب مل کر اس چیز کو چلائیں گے آگے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھنا سیکھیں اور آگے سکھائیں. انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں اس کا اجر ضرور عطا کرے گا، اور ان نیک کاموں کا اجر تو اللہ پاک دنیا میں ہی ہمیں عطا کر دیتا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے. جب بھی ہم کسی کا ذریعہ بنتے ہیں کسی اچھے کام کے لیے تو اللہ پاک اس کا دگنا ہمیں لوٹاتا ہے. اور اگر یہاں نہ مل سکا تو انشاءاللہ ہماری جو ابدی زندگی ہے وہاں پر ہمیں اس کا اجر ضرور ضرور اللہ تعالیٰ دیں گے. کوئی بھی ایسا نیک عمل نہیں کہ جس کا اللہ نے اجر نہ تیار کر